السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ 7 ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پارٹ 1 ٹو پارٹ 6 تک کی ویڈیو پوسٹ کر دی تھی۔ امید ہے آپ ویڈیو دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ جو بھی ویڈیو میں اب تک پوسٹ کیا ہوں یہ آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ یہ سارے سوالات جو میں آپ کو کراتا ہوں یہ ایگزام میں اکثر پوچھا گیا ہے، تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سوال نمبر 1 ہے کہ حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ حکمران وقت کی، بزرگان دین کی، اللہ تعالیٰ کی، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو حمد میں جو ہے وہ کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح منقبت اور قصیدہ میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ یہ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آگے دیکھیے کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے، رسول نے، پیغمبر نے، یا پھر فرشتہ نے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے۔ دولت درد کو انسان سے چھپا کر رکھنا، یا پھر دنیا سے چھپا کر رکھنا، یا پھر دشمن سے چھپا کر رکھنا، یا پھر قاتل سے چھپا کر رکھنا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا۔ اور یہ کن کے غزل کا مصرع ہے؟ تو یہ ہے احمد فراز کے غزل کا مصرع۔ آگے ہے کھڑا ڈنر کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ دلاور فغار، اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری، یا پھر رضا نقوی واہی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سید محمد جعفری کا کھڑا ڈنر ایک نظم ہے۔ آپ کے نصاب میں کل ملا کر 6 نظمیں پڑھنی ہیں، جس میں سے کھڑا ڈنر ایک ظریفانہ نظم ہے جس کے مصنف ہے سید محمد جعفری۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5۔ عبد الغفور شہباز نے کس کے نام خط لکھا؟ بیٹی اکبری کے نام، بیٹی صغرا کے نام، دوست کے نام، یا پھر چچا کے نام؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد الغفور شہباز صاحب جو تھے وہ اپنی بیٹی صغرا کے نام جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے۔ درج ذیل میں کون سی نظم چکبست کی ہے؟ مناظر فطرت، ہم نوجوان ہیں، جمنا کی لہریں، یا پھر بجلی کا کھمبا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مناظر فطرت جس کے مصنف کون ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن الف ہے۔ آپشن میں مناظر قدرت بھی رہ سکتا تھا تو جواب سیم ہی ہوتا۔ تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ندا فاضلی، یگانہ چنگیزی، پرویز شاہدی، یا پھر میراجی؟ تو تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پرویز شاہدی کا۔ مرزا غالب کا انتقال کہاں ہوا؟ تو مرزا غالب کا انتقال جو ہے وہ دہلی میں ہوا، اور ان کا یہیں جو ہے وہ کیا ہے؟ مزار ہے۔ کب ہوا؟ تو 1869 میں ہوا تھا ان کا انتقال۔ پیدائش کب ہوئی؟ تو 1797 میں۔ کہاں؟ تو آگرہ، جو ان کا نانی کا گھر تھا، ہے نا۔ آگے دیکھیے فہمیدہ نسوکی کون تھی؟ فہمیدہ نسوکی کون تھی چھوٹی ہاں سے؟ ماں، بیٹی، بیوی، یا پھر خالہ؟ دیکھیں یہاں پر 2 سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایک پوچھا جاتا ہے کہ فہمیدہ نسوکی کون تھی، اور ایک پوچھا جاتا ہے کہ حمیدہ نسوکی کون تھی۔ تو فہمیدہ جو ہے وہ نسوکی کون تھی؟ اگر یہ پوچھا جائے آپ سے تو وہ بیوی تھی، لیکن اگر آپ سے پوچھے حمیدہ نسوکی کون تھی تب جا کے بیٹی کہلائے گا، ہے نا۔ تو ابھی فی الحال اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ فہمیدہ پوچھا ہے تو وہ بیوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آگے ہے سراپا کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو دیکھیے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کل ملا کر 8 ہے، اسی میں سے ایک ہے سراپا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف۔ پروفیسر لطف الرحمن کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ رانچی یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی، یا پھر مگدھ یونیورسٹی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروفیسر لطف الرحمن صاحب جو تھے وہ بھاگلپور یونیورسٹی سے ان کا وابستہ تھا۔ شامل نصاب مضمون ادب کی پہچان کس کی تصنیف ہے؟ تو ادب کی پہچان کے جو ہے وہ مضمون جو ہے اس کے مصنف جو ہے وہ ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 13۔
خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے، سب سے فرسٹ کوشچن سیم وہی تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ آگے ہے غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ تو پہلا مصرع پوچھے، پہلا شعر پوچھے تو اس میں جو ہے وہ پہلا میں لام آتا ہے اور مطلع میں بھی لام آتا ہے، اس طرح آپ یاد رکھیں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بے۔ اسی طرح پوچھے غزل کا آخری شعر تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے، مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ مبارک عظیم آبادی کا ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا، 2 غزلیں ہیں، پارٹ شاید 6 میں بتایا تھا، ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی، اور ایک اور ہے غزل، تو وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو وہ جلوہ داغ نام سے، ٹھیک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب جو پوچھا ہے تو وہ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو تخلص شاعر شاعری میں ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھتا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب میں اسد کیا ہے، تو بھی تخلص ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غالب شروع میں جو ہے وہ اسد ہی تخلص استعمال کیا کرتے تھے، پھر بعد میں آ کر وہ جو ہے وہ غالب استعمال کیا کرنے لگے۔ آگے ہے عرفان صدیقی کس حیثیت سے مشہور ہے؟ مرثیہ گو، قصیدہ گو، غزل گو یا پھر داستان گو؟ تو غزل گو اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے ہے کٹی ہوئی شاخ کس کی تخلیق ہے؟ تو ڈاکٹر قمر جہاں کی تخلیق ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مجیب الرحمن ہے۔ اسی طرح سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا سیکنڈ چیپٹر جس کا نام ہے بھابی جان۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کل ملا کر 20 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں۔ امید ہے یہ آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ثابت ہوگا۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی اگر آپ نے اب تک ٹیلی گرام جوائن نہیں کیا ہے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور جوائن کر لیں۔ تو چلیے پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔